الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعے شیطان کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کس طریقے سے انسان کو پروار کرتا ہے اور کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے. تو اس کے بارے میں 6 چیزیں بتائی تھی. یا انسان کو وہ نیکی سے روکتا ہے. نمبر 2 انسان کو نیکی میں تاخیر کراتا ہے. اور نمبر 3 جلدی کراتا ہے. نمبر 4 ریاکاری کرواتا ہے. اور نمبر 5 اگر اس میں بھی ریاکاری بھی نہ ہو سکے تو پھر عجب اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. اور نمبر 6 یہ ہے کہ وہ اس کو شہرت کا دل زیادہ کر دیتا ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کسی نہ کسی درجے کے اندر وہ پھنس جاتا ہے اور پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو اس کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو لکھا ہے کہ اس کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے اس کی مکر و حیلوں اور تدبیروں سے بچنے کا طریقہ 3 طریقے ہوتے ہیں. نمبر 1 اس طریقے کو مشائخ نے ایک مثال دے کر سمجھایا اور بڑے عجیب انداز سے کہ فرمایا کہ ایک آدمی
کسی دوسرے ساتھی کے پاس جاتا ہے تو وہ جاتا ہے جب اس کے پاس تو اس کے گھر میں جب جاتا ہے تو وہاں ایک کتا جو ہے نا اس کے باہر گھر کے باہر جو ہے نا ہوتا ہے، اور یہ آدمی جب جاتا ہے تو اس کا سامنا کتے سے ہوتا ہے۔ اب گاؤں میں علاقوں میں جو کتے ہوتے ہیں تو وہ پھر اجنبی آدمی کو دیکھ کر بھونکتے ہیں اس پر، اور وہ گھر کی حفاظت کرتے ہیں، جس کو جانتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں کہتے، نہیں جانتے اس پر بھونکا کرتے ہیں۔ تو کہے کہ اب یہ آدمی اب اگر اس کتے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یار یہ کتا ہے اور میں اس سے کیا الجھوں گا، واپس چلا جاتا ہوں، تو بھائی اس کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا۔ اس سے تو اس سے ملاقات کرنی تھی، اس کے پاس جانا تھا، تو پھر وصل نہیں ہوگا، ملاقات نہیں ہوگی، تو یہ ناکامی ہے کہ وہ واپس چلے آنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ اس سے واپس تو نہیں آتا لیکن اس کتے سے الجھتا ہے۔ اگر کتے سے الجھتا ہے تو جو مضبوط قسم کا کتا ہوتا ہے نا تو وہ پھر الجھا دیتا ہے آدمی کو، اور وہ ٹھیک ٹھاک اس کے پیچھے کرتا ہے، کاٹ لے گا۔ یہ طریقہ بھی بڑا مشکل ہے کہ یوں الجھے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک تیسرا طریقہ ہے کہ یہ آدمی اس اپنے دوست کو آواز دیتا ہے اور اس کو بلاتا ہے، اس کو آواز دی، اس کو بلایا، اس کو کال کی، اس کو باہر، وہ جیسے ہی وہ باہر آیا تو وہ ایک آواز دیتا ہے۔ اس دوست نے ایک آواز دی کتے کو تو کتا بالکل آرام سے دبک کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ سے یہی آدمی جس پر بھونک رہا تھا کچھ بھی نہیں کہتا، آرام سے یہ گزر کے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے اس کے جان کا دشمن بنا ہوا تھا، کتا نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن اس نے آواز دی تو یہ آرام سے چلا گیا۔ تو فرمایا کہ دیکھیں ہم جب اپنے اللہ کی طرف جاتے ہیں نا تو یہ شیطان کتے کی طرح ہمارا سامنا کرتا ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اب جب یہ چھوڑے گے نہیں تو ہم کہیں گے نہیں یار چلو چھوڑو، کیا نہیں کہ کریں گے، یہ جو ہے نا بس وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، بس اس طریقے سے کوئی نہ کوئی راستے پہ تو ہم چھوڑ ہی کے چلے جائیں تو بھائی ہمیں اللہ کا وصل نہیں ہوگا، عبادت نہیں ہوگی، خدا سے محبت نہیں ہوگی۔ اور دوسری یہ ہے کہ ہم کہیں گے نہیں ہم شیطان سے کشتی کرتے ہیں، تو بھائی مشکل ہے شیطان سے کشتی کرنا۔ شیطان سے تمہارا کشتی کرنا اس وقت ممکن ہوگا کہ جب اللہ کا اتنا قرب مل جائے کہ شیطان ہمارے سامنے آنے کے جو گنجائش نہ ہو۔ اگر ویسی ہم اپنی گناہوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ کہیں کہ نہیں کشتی کرتے ہیں تو اس ساتھ کشتی کرنا مشکل ہے، تو پھر ہم وہاں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اب اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کو پکارے، انسان اپنے اللہ کو پکارے اور اللہ سے مانگے کہ اے اللہ مجھے اس شیطان کے اچھے ہتھکنڈوں سے محفوظ فرما دے، اور یا اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ یا اللہ میں نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں، نیکی کی طرف آنا چاہتا ہوں، میں نماز میں عبادت میں باقی چیزیں پوری کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے بچا لے۔ اب جب یہ کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے اونچے ہتھکنڈوں سے بچ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو شیطان کی گنجائش نہیں ہے کہ کچھ کر دیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دینی، اللہ کو پکارنا ہے، اور جیسے نے اللہ کو پکارنا سیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا، اللہ سے مدد مانگنا سیکھ لیا، اس کے لیے پھر راستے ہموار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہم نیکیوں پر بھی چلنا چاہتے ہیں نا تو وہاں پر بھی ہم اپنی قوت کے اوپر، اپنے جو اس کے اوپر بلبوتے پر چلنا چاہتے ہیں، نہیں نہیں میں تو کروں گا، نیکی کروں، نہیں کروں گا نہیں، اللہ سے مدد مانگ کے کروں گا، اللہ سے مانگ کر کروں گا، پھر اللہ آسان بنا دیں گے۔ اب خود کہیں کہ نہیں نہیں میں تو بڑا یہ ہوں، میں تو کروں گا، اتنا کروں گا، تو ذرا کر کے دکھائے انسان جو میں کروں گا کہا کرتا ہے نا۔ اگر کہتا ہے میں ایک پارہ تلاوت کروں گا اور ہر حال میں نے کرنی ہے تو ذرا مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرنا شروع کر دے، پھر ہوتے کہ ہوتا کیا ہے، ذرا 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دے کہ میں اللہ کے سامنے اللہ کا قرب حاصل کروں گا ہر حال میں، وہ بغیر نہیں بھائی مانگنا ہے اللہ سے، یا اللہ میرے لیے آسان بنا دے، یا اللہ میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، مجھے نیکی آسان بنا دے، تو پھر اس کے اوپر یہ دروازہ کھولے گا۔
اور جب یہ دروازہ کھل گیا کہ اللہ نے آسان بنا دی نا تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم پہلے آ کر مسجد میں یہ شیطان جو کھڑا ہوا ہوتا ہے نا اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے پیچھا، وہاں ہم دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس دعا ہوتی ہے تو پھر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے ہم تو بھائی بغیر نیتوں کے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساری عبادات اسی طریقے سے بغیر نیتوں کے اسی طریقے سے گزر رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کے پیچھے ثمرات مرتب نہیں ہوتے۔ ہر عمل سے پہلے ٹھہر کر تھوڑی سی نیت کو درست کرے، نیت کو استحضار کرے اور اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر کہ بھئی اگر عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا تو پتہ تو ہونا چاہیے نا، وگرنہ کتنے ایسے ہیں کہ نماز میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ اکبر، کچھ پتہ نہیں ہے، بس یار کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نیت کی حضور ہی نہیں ہے۔ ظاہر کے انسان تو کھڑا ہو گیا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہے، کیا سوچے ہے، کیا منزل ہے، کیا فکر ہے، کرنا کیا ہے اس کے اندر، اس چیز کی سوچ ہی نہیں ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ آیا نہ آ کر جلدی اللہ اکبر، جلدی جلدی ایسے کر کے نماز پڑھ کے اٹھ کے بعد میں خود پوچھو کون سی سورت پڑھی، خود بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے حال یہ ہے، نمازوں کبھی کوئی عبادت اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ تو بھئی ہر چیز سے پہلے اپنے اللہ کو پکاریں، ہر عمل سے پہلے اپنے اللہ کو پکاریں، اپنے عملوں کو درست کریں، اپنے نیتوں کو درست کریں، ذرا مشاہدے کی کیفیت میں آ جائیں، حضوری کی کیفیت میں آئیں۔ جب اس میں آئیں گے نا تو پھر اس کے بعد عمل کا کچھ پتہ چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ثمرات اس پر مرتب ہو رہے ہیں۔ ہم تو ساری تقریباً سب چیزوں کے اندر یہ چیز اس طرح کی چیزوں پر نظر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پہلی تدبیر یہ ہے اس سے داؤ سے بچنے کے لیے کہ اپنے اللہ کو پکاریں، اپنے اللہ کو پکارنا۔ اور دوسرے نمبر پہ شیطان کے مکر و حیلوں تدبیروں سے بچنے کے لیے دوسرے نمبر کی سب سے بڑی چیز وہ ہے سنتوں پر عمل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا۔ یہ سنتوں پر عمل کرنا اتنی بڑی عبادت ہے نا، اتنی بڑی عبادت ہے کہ ولایتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ایک ولی، سب سے بڑا ولی وہ انسان ہے کہ جو انسان سنتوں پر عمل کرے، اور ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے اپنے گریبانوں میں جا کر دیکھیں نا تو کس کس اعمال کی، کس کس عمل کی ہمیں سنت کا پورا پتہ ہوتا ہے، کتنے عمل ہے اس کے سنتوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اگر سنتوں کا پتہ بھی نہیں ہے، سنتوں کا پتہ کراتے بھی نہیں۔ سنتوں کا پتہ کرانے کے لیے سنتیں خود بخود نہیں آتی کہ یہ ایک جو ہے نا وہ بھی چیز نہیں کہ خدا کی طرف سے خود بخود دماغ میں پڑ جائے گی، یہ کسبی چیز ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک عظیم ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ دیا، آپ نے کیا کیا عمل دیا، اس کو سیکھنا ہے کہ میرے اس عمل پر، کس عمل پر سنت نہیں ہے، کون سا عمل ہے ہمارا ہم اس کے کہیں کہ یار اس کی سنت موجود نہیں ہے۔ رات سے سوتے سے لے کر اٹھتے تک اور کھانے پینے سے لے کر کون سے معاملے کے اندر ہمارے پاس سنت موجود نہیں ہے، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے کتنی سنتیں ہمیں پتہ ہے اور اس پر عمل کتنے کرتے ہیں۔ سنتوں کا پہلے تو پتہ بھی نہیں ہے اور پتہ ہونے کے بعد عمل بھی نہیں ہے، اور عمل کے بعد سے راستے میں رکاوٹ کیا چیز ہے، اور یہی خبیث شیطان ہے رکاوٹ، اور کیا چیز ہے۔ اب اس شیطان نے آ کر اس عین موقع پر جو ہے نا بھلا دینا، اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی آپ نیت کریں، آپ نیت کیا کریں، جس وقت صبح ہوتی ہے نا تو صبح ہونے کے ساتھ آپ یہ نیت کریں، ایک منٹ کے لیے ٹھہر جائے، یا اللہ آج کا دن سارا کا سارا میں سنت کے مطابق گزارنے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے آسان بنا دے، مجھے توفیق عطا فرما دے۔ یہ نیت کرے، ارادہ کرے، اللہ سے مانگ لے۔
جب آپ مانگیں گے نا تو پھر اس کے بعد اثر. اب دیکھیں اس کے بعد اگر ہم کس عمل کو بھی دیکھیں نا تو ہم اپنے گھروں سے لے کر اپنے ماحول اور معاشرے سے لے کر اپنے کاروباری لین دین سے لے کر اپنے جو جس نظام میں بھی دیکھیں نا وہاں پر ہر نئے طریقے اور چیزیں اور سب ڈیزائن موجود ہیں. اگر کچھ نہیں ہے تو سنت نہیں. یہ کتنی غفلت ہے انسان کی کہ بھئی یہ اتنے سنتوں سے اتنا غافل ہے. اور اللہ پاک کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں ہے جو سنتوں کے راستے سے نہیں ہے. اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند ہے جو سنتوں کو چھوڑ کر آ جائے. اگر سنتوں کے بغیر کوئی آتا ہے نا اللہ پاک کو وہ لوگ نہیں پسند. اللہ اس عمل کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے جو عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہو. اور لوگوں کو اور شیطان کیا کرتا ہے بڑے سے بڑا عمل کراتا ہے لیکن اس کے اندر صرف دخل دے دیتا ہے یار تو خود ہے نا کر یہ بھی عبادت یہ بھی نہیں کیے. کیا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ہزاروں لوگ موجود ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں جو جہالت کی بنا پر اپنے اعمال کو کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں معلوم یہاں پر سنت طریقہ کیا ہے اور کبھی پوچھا بھی نہیں. جب نہیں پوچھیں گے تو قیامت تک جاہل رہیں گے. ان کو خود بخود یہ وحی کے ذریعے سے نہیں آتا, یہ وحی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جو سنت ہے نا یہ وہ برکت ہے کہ جس کے علاوہ ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. یہ وہ عظیم دولت ہے. اگر سنت نہیں ہے تو سنت نہیں ہے تو اس کے بعد ایک وہ عمل اللہ کا مقبول بھی نہیں ہے, وہ مردود ہے, سنت کے طریقے پر نہیں ہے. اور ہم جس کام کو بھی لے لیں, میں نے کتنی دفعہ مثالیں دی ہیں, ہم اپنے کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے سے لے کر معاملات و معاشرت سے لے کر ہم مسجد میں آنے جانے سے لے کر کس معاملے کو لے لیں, کس کو سامنے رکھیں, اس کے اندر انسان کے سامنے دو ہی پہلو آتے ہیں. یا یہ کام اپنی مرضی اور چاہت یا غفلت سے کرے گا یا اس کو سنت سے کرے گا. دو پہلو میں سے ایک ضرور ہوگا. مثلا آپ نے پانی پینا ہے نا تو دو طریقے ہیں, یا آپ اس کو شیطان کی مرضی سے کریں گے یا رحمان کی مرضی سے کریں گے. اور شیطان کی مرضی یہ ہے کہ پانی سامنے آیا, آپ کو پیاس بہت زیادہ لگی ہے, یہاں شیطان کوشش کرے گا یہ غافل ہو جائے, اس کی طرف ذہن نہ جاؤ, اس کی طرف سنت کی طرف. آپ نے الٹے ہاتھ سے پکڑا اور لے کے منہ کے اندر ڈالا, نہ 3 سانسوں کا پتہ, نہ اس سنت بھی گئی, الٹے ہاتھ سے پیا یہ سنت بھی گئی, اور اس کے بعد 1-3 سانس وہ بھی نہیں ہے, بیٹھ کر پینے کی سنت بھی نہیں ہے, دیکھ کر بھی نہیں ہے, بسم اللہ پڑھنے کی بھی نہیں ہے. کتنی سنتیں چھوڑی, کیا ملا؟ شیطان راضی ہو گیا. اب اس کے لیے یہ چیز وبال جان بنے گی, اس کے لیے باعث رحمت نہیں بنے گی. اور بھائی اس وقت تو یہ طریقہ تھا نا, اب یہ دیکھتا ایک مسلمان ہے, اس نے دیکھنا تھا, اس نے بیٹھنا تھا, بسم اللہ پڑھنی تھی, 3 سانس میں پڑھنا پینا تھا, اور پھر دائیں ہاتھ سے پینا تھا. اب یہ ساری چیزیں سنت تھی, اس چیز کی طرف توجہ بھی نہیں کی. اب اسی طریقے سے دیکھ لیں, اب کھانے کو دیکھ لیں, چائے پینے کو دیکھ لیں. چائے پیتے جو عموماً اکثر دیکھا جا الٹے ہاتھ سے یوں پکڑ کے پی رہے ہوتے ہیں, نہ جانے کس کی سنت پہ چل رہی ہے. یہ کتنی غفلتوں کے اندر پڑے, وہ پرواہ ہی نہیں ہے. اور چائے پیے جا رہے ہیں, اگر سیدھے ہاتھ سے پکڑیے تو بسکٹ الٹے ہاتھ سے کھائیں گے. الٹا ہاتھ کھانے کے لیے ہے ہی نہیں ہے. یہ سنت کے خلاف کر کے کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کو راضی کر رہے ہیں. اگر بھائی پیٹ ہی بھرنا تھا تو بھائی اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی کی سنت پر نہیں چلتے, دین پر نہیں چلتے, اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپایوں جیسے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اس لیے بدتر ہے کہ چوپائے اس کے مکلف نہیں ہے. یہ سنتی چوپایوں کے لیے, جانوروں کے لیے, پرندوں کے لیے نہیں ہے. وہ اپنے عمل میں پھر تابعداری کرتے ہیں. یہ اشرف المخلوقات سے ہمارے لیے, انسانوں کے لیے. بھئی تم نے جو عمل کرنا ہے نا وہ صرف سنت پہ چلنا ہے. اور ہم جو ہے سنت سے اتنا غافل ہیں, نہ سوتے راتوں سوتے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, یار یہ پتہ نہیں کیا ہوا, یہ کیا ہوا, اٹھ کر لمبے پڑ گئے. کچھ پتہ نہیں ہے بھائی کہ یہ مسلمان سو رہا ہے. اٹھتے ہوئے آنکھیں ملتے ہوئے وہ یہ بھی کام کرنا تھا, وہ کرنا تھا. کون رات کو فکر لے کے سوتا ہے کہ صبح میں نے تہجد پڑھنے.
کہ آج کا مسلمان کے تہجد کیا ہو، اللہ کے بندے آج تو نمازوں کی فکر نہیں ہے۔ کون یہ ارادہ کر کے سوتا ہے بیٹا سو جاؤ صبح نماز پڑھنی ہے؟ یہی کہتے ہیں بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے، صبح کام جانا ہے، صبح یونیورسٹی پہ جانا ہے، صبح ڈپٹی پہ جانا ہے۔ یہ کہنے والے گھروں سے کہاں ہے؟ جب یہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم نہیں ہے، دعا نہیں ہے، جب نہیں ہے تو کیا ہے؟ شیطان کو لے کر اندر چلے گئے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہوئے شیطان کو ہاتھ سے پکڑ کے اندر لے کر آگے، دعا نہیں پڑھی، بسم اللہ نہیں پڑھی، سلام نہیں کیا، اس کو اندر لے کے آگے، اندر گھر میں شیطان کو خود لے کر آگے۔ پھر کہتے ہیں کہ یار بچے بگڑ گئے، بچے بگڑ گئے۔ بچے نہیں بگڑیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان کو تو گھر میں خود لے کر آگے ہو، تو یہ پھر نہیں بگڑے گا تو کیا ہوگا؟ گھر سے نکلتے ہیں تو کبھی بسم اللہ توکل تو اللہ نہیں ہے، دعا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جلدی جلدی کے اور بھاگ کے نکل گئے۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو گھر میں کیا چھوڑ کے جا رہے؟ گھر میں شیطان کو چھوڑ کے جا رہے۔ جب شیطان کو چھوڑ کے جا رہے تو کیا امید کرتے ہیں کہ گھر کی حفاظت ہوگی؟ تو میرے بھائیوں ہماری ظاہر کی سیکیورٹیوں سے خدا کی قسم کچھ نہیں ہوتا، ظاہری کیمرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ان چیزوں سے کچھ حفاظت نہیں ہوتی۔ یہ سنت سے حفاظت کر لیں۔ دنیا کے کوئی انسان کی طاقت نہیں ہے، کسی چور کی طاقت نہیں ہے، کسی شیطان کی طاقت نہیں ہے۔ جہاں سنت موجود ہو وہاں پر یہ ڈاکہ ڈال دیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ہتھیار کو استعمال کریں، اس دولت عظمیٰ کو استعمال کریں، اپنے مسلمانی ہونے کا، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن جوڑ کر اس کو استعمال کریں کہ ہم نے ہر حال میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اور یقین جانیے گا اگر سنت کے مطابق کرنا شروع کر دینا پھر اپنے اندر آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس کے بعد کی بات ہے۔ کتنی نورانیت، کتنی روحانیت، کتنی برکات، کتنا سکون آپ محسوس کرتے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔